اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذاتی نام اور اپنی چند صفات کمالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان صفات کمالیہ کی بنا پر اپنا مستحق حمد ہونا بیان فرمایا ہے، کیونکہ مستحق حمد وہی ذات ہوتی ہے جس کی صفات ذاتی ہوں۔ جو صفات کمالیہ والا ہو وہی ذات مستحق حمد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب ذاتی ہیں اور کمال درجے کی ہیں، اور مخلوق میں جو کوئی بھی صفت پائی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کسی کے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اور کوئی خوبی ہے بھی تو وہ بھی ناقص درجے کی ہے، کامل درجے کی نہیں۔ مثلا دیکھنا یہ انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، دوسری مخلوقوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن علی وجہ الکمال نہیں پایا جاتا۔ انسان اس دیوار کے آگے نہیں دیکھ سکتا، بہت سے لوگ تو چند فٹ کے فاصلے پر بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ کامل درجے کا ہے، علی وجہ الکمال ہے۔ تو جس کی خوبی ذاتی ہو اور علی وجہ الکمال ہو، وہی ذات جو ہوتی ہے وہی مستحق حمد ہوتی ہے، تعریف کیے جانے کے قابل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ الحمد میں الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جتنی بھی تعریفیں آج تک ہو چکی اور جو آئندہ ہوں گی، دنیا کے اندر ہوں گی یا آخرت کے اندر ہوں گی، وہ ان تمام صفات تعریفات کا جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وہ تمام تعریفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ للہ پر جو لام ہے یہ استحقاق کا ہے اور اختصاص کا ہے، تو مطلب یہ ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جتنی تعریفیں ہو چکی، جو آئندہ ہوں گی دنیا میں یا آخرت میں، وہ تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ ہی ان تمام تعریفات کا مستحق ہے۔ اب جو تعریفیں اللہ کی ہوتی ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اور جو تعریف کسی مخلوق کی ہوتی ہے کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں کا علم بہت اچھا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں سخی ہے، کوئی بھی کسی کی مخلوق کی صفت تعریف ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کسی صاحب کمال کو جو کمال عطا کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ صاحب کمال کو وجود بھی اللہ نے بخشا ہے، اور صاحب کمال کو کمال بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو در حقیقت جس مخلوق کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ اس تعریف کا حقدار بھی اللہ پاک ہیں، اور وہ تعریف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمود حقیقی یعنی وہ ذات جو حقیقت میں حمد کی حقدار اور مستحق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محمود حقیقی ہیں کہ اگر کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی مخلوق اللہ کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ محمود حقیقی ہے۔ اس کے تعریف نہ کرنے سے اللہ کے محمود حقیقی ہونے پر کوئی بھی ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ساری مخلوق مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے والی بن جائے، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، اور ساری مخلوق اللہ کی فرمان بردار ہو جائے، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں ہی مستحق حمد ہیں، عظیم الشان ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی مالک بھی آتا ہے اور رب کا معنی پالنے والا بھی آتا ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ تمام جہانوں کا مالک بھی اللہ ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ عالمین اصل میں یہ اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں۔ ساری مخلوق من حیث المخلوق ایک عالم ہے، لیکن چونکہ اس مخلوق کے اندر اجناس مختلف ہیں، جنسیں مختلف ہیں، انسان ہے، جن ہے، حیوان ہیں، تو اجناس چونکہ مختلف ہیں
تو ہر جنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ عالم سے تعبیر کیا۔ تو چونکہ مختلف اجناس ہیں مخلوقات کی، اس لیے اس عالمین ہو گئے کہ بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت سارے عالم ہیں۔ اور عالم لام کے زبر کے ساتھ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی معرفت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ساری مخلوقیں جو ہیں اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی معرفت کے لیے ایک عالم بھی کافی تھا، ایک مخلوق بھی کافی تھی، بلکہ ایک ذرہ بھی کافی ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے ایک ذرہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ نے اپنی صفت شفقت اور رحمت کی بنا پر اللہ پاک نے بہت سے عالم بنا دیے تاکہ لوگ مجھے پہچان سکیں۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک دلیل سے کسی کو سمجھانا، اور ایک ہے کہ اس کو کئی دلیلوں سے سمجھانا، کئی طریقوں سے سمجھانا۔ یہ شفقت کی بنا پر ہوتا ہے، یہ خیر خواہی اور رحمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ طالب علم کو اگر ایک طریقے سے سمجھنا ہے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے، تیسرے طریقے سے سمجھاتا ہے، مختلف طریقے استعمال کرتا ہے تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ اس کی خیر خواہی اور شفقت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اپنی معرفت بتانے کے لیے کئی عالم پیدا کیے تاکہ انسان مجھے پہچان سکے۔ تو یہ اللہ پاک کی شفقت اور رحمت کا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنا تعارف بھی الرحمن الرحیم سے کرایا ہے، صفت رحمت سے کرایا ہے۔ اور یہ عالم کل کتنے ہیں؟ فرمایا کہ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں عالم کل 80,000 ہیں، 40,000 جو ہے وہ خشکی پر ہیں اور 40,000 سمندر میں ہیں۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ عالم کل 18,000 ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کعب احبار فرماتے ہیں کہ عالم کتنے ہیں وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کا لشکر کتنا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ جیسے وہ اصحاب فیل جب آئے تھے مکہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے ایسے پرندے بھیجے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، جو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہے جو کسی نے آج تک دیکھی بھی نہیں۔ لہذا صحیح قول یہی ہے جو کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ کے لشکر کتنا ہے، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے اتنے عالم پیدا کر کے انسان پر احسان کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو اتنے عالم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا، یہ اس کی بدمغزی ہے اور اس کا بدباطن ہونا ہے، اور یہ اس کی حماقت اور جہالت ہے۔ پھر اللہ پاک نے صرف انسان مخلوقوں کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے باقی رکھنے کے لیے اللہ پاک نے بھی اسباب اور سامان پیدا کر دیے، غذائیں پیدا کر دیں۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا بھی کیا، وجود بھی بخشا، اور پھر مخلوقات کے زندہ اور باقی رہنے کے لیے سامان اور اسباب بھی مہیا کر دیے۔ پھر انسان کو ہر چیز کو اللہ پاک کھلاتا ہے، پھر اس کو پچاتا بھی ہے، یعنی اس کو ہضم کرنے کا بھی اللہ پاک نے ایک عجیب نظام بنا رکھا ہے۔ خون بنتا ہے، خون رگوں میں دوڑتا ہے، جسم بڑھتا ہے۔ تو نئی تحقیقات سے انسان کسی بھی مخلوق کے پلنے اور بڑھنے کے جو راز منکشف ہوئے ہیں وہ انتہائی حیرت ناک ہیں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو پلنے اور بڑھنے کے لیے اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے وہ انتہائی حیرت ناک ہے، عقلوں کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ پاک نے صرف انسان کے جسمانی غذا کا ہی انتظام نہیں کیا، یعنی جسمانی پرورش کا ہی صرف انتظام نہیں کیا بلکہ روح کی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس پالنے کے اندر جو ہے صرف جسمانی پرورش داخل نہیں بلکہ روح کی پرورش بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ پاک اتنے عظیم منعم اور مشفق ہیں کہ ہر چیز کی صرف جسمانی پرورش کا انتظام نہیں کیا بلکہ روحانی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور اس نے انسان کی بھی روح کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ دعوت تبلیغ کا، تعلیم کا، یہ انسان کی روح کی غذا کے لیے غذا ہے اور انسان کی روحانی پرورش ہے۔ تو جو ذات تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے،
اور پرورش کرنے والا بھی ہے، یقیناً وہی ذات تمام تعریفوں کی حقدار ہے۔ الحمدللہ۔